سر اب تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ لوگ خوش نہیں ہوتے. لاہور آپ لوگ آئے تو وہاں پر بھی آپ نے شکوے شکایتوں کے انبار لگا دیے. سندھ جا کر کچھ محدود خوشی آپ کو ملی ہے جب سی ایم کے پی جو ہے وہ سندھ پہنچے, ان کا بڑا زبردست استقبال بھی کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے سندھ حکومت کے خلاف بیان بازی شروع کر دی. سر مسئلہ آخر ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران, بات یہ ہے کہ آپ میڈیا نے رپورٹ بھی کیا, آپ نے بیانیے میں بھی بتایا, اور مسئلہ ہم میں نہیں ہے, مسئلہ دوسروں میں ہے. وجہ ہے کہ آج وہ پارٹیاں جو کبھی نیشنل سطح پہ پارٹیاں تھی آج ریجنل پارٹیاں بن گئی ہیں. آج ان کا بیانیہ دم توڑ چکا ہے, سیاسی موت مر چکا ہے. اور انہوں نے بڑا ہمیں بڑا افسوس بھی ہوا کہ جب ایئرپورٹ پہ اچھا جسٹر دیا گیا اور پھر اجرک اور ٹوپی کی جو ہے تقریب وہ اس کو برقرار نہ رکھ سکے, یہ بھی افسوسناک بات ہے. حالانکہ سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو سپیس دینا پولیٹیکل پارٹیوں کا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک روڈ میپ ہونا چاہیے. اگر ایک دوسرے کو ہم سپیس نہیں دیں گے تو یہ جمہوریت کیسے آگے چلے گی؟ جمہوریت ایک پہیہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہے اور دوسرا پہیہ جو ہے وہ اپوزیشن ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی وہ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا سندھ کے اندر آخری 2 دنوں میں وہ بہت ہی افسوسناک تھا. اس سے پہلے لاہور کے اندر جو کچھ اٹک سے لے کے لاہور کے اندر پھر. ٹھیک ہے امجد نیازی صاحب, الزام تو آپ پہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا. آپ تو صحیح کہتے تھے کہ ہم پرامن طریقے سے آگے بڑھیں گے, ہم سیاسی حق اپنا استعمال کرنا چاہتے ہیں, جمہوری حق کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں, لیکن الزام آپ پہ لگ رہا ہے کہ معاملہ خراب کرنے والے اور قصوروار جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ میڈیا کو چیک کر لیں, میڈیا ویڈیوز دیکھ لیں کہ شیلنگ کس کی طرف کی گئی, ورکروں کو مارا کس طرح گیا. خود اجازت دے کے جناب پار کی, پھر رات گئے جب وہ سامان وہاں پہ جب پہنچایا جا رہا تو وہاں جس طریقے کے ساتھ بدترین تشدد کیا گیا, وہاں پہ ورکرز اور وہاں کی جو تنظیم تھی پروونشل اور ڈسٹرکٹ اس کو کیسے گرفتار کیا گیا. مطلب افسوسناک باتیں ہیں. دیکھیں اتنا اچھا انہوں نے جسچر دیا اور اس سارے کیے پر ہے کہ خود ہی پانی پھیر دیا. مطلب افسوس, میں نے پھر کہا کہ اس کا افسوس ہے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اگر وہ ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیں گی تو پھر یہ معاملہ کیسے بڑھے گا. اگر یہ آج آتے ہیں کے پی کے اندر اور ہماری طرف سے برا جسچر جائے تو کیا فیس کریں گے, یہ کیا فیل کریں گے؟ پولیٹیکل ورکرز, پولیٹیکل لیڈرز جب بھی آئے میں سمجھتا ہوں ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. لیکن آج یہ بحث و تمیز نہیں ہونی چاہیے تھی جو آج ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے ان کا فیلئر ہے اور یہ اس کو مان لیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. نیازی صاحب آپ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. اچھا نیازی صاحب یہ بتائیے گا, جس مقصد کے لیے یہ دورے شروع کیے گئے تھے, اس سے پہلے لاہور کا 3 روزہ دورہ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دورہ سندھ جو وزیر اعلیٰ کے پی کا تھا, سر اس دورے سے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ اور اگر 8 فروری کے احتجاج کی بات کر لی جائے, ہڑتال کی بات کر لی جائے, تو اس احتجاج کا, اس دورے کا 8 فروری سے کیا تعلق آپ دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ جو مقاصد تھے وہ پورے ہوئے. جو اویئرنیس کمپین تھی اسٹریٹ موومنٹ کے لحاظ سے وہ اپنے اہداف کو فلفل کر گئی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ اب جو ہے وہ جاگ رہا ہے, اور سندھ دھرتی جو ہے وہ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک نئی صبح جو ہے وہ طلوع ہونے کو ہے, بلکہ طلوع ہو چکی ہے. اس کو جتنا بھی دبائیں گے وہ اب نہیں دبنے والی. وہ تبدیلی جو جس کا عزم جو عمران خان نے کیا تھا وہ خواب پورا ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 دن کے مطلب 3 دن تھا بیسیکلی, لیکن چوتھا دن آج کا تھا, تو آپ نے دیکھا ہزاروں لوگوں نے والہانہ استقبال کیا. باوجود سب رکاوٹوں کے ہم نے ورکرز نے وہ ساری رکاوٹیں بھی پار کی, اور وہ ہر چوک چوراہے پہ جہاں پہ بھی موقع ملتا تھا وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے. اور الحمدللہ ہمارا جو خواب ہے نیا پاکستان کا وہ انشاءاللہ پورا ہو کے رہے گا, اور وہ حقیقی آزادی جس کا خواب آپ نے دیکھا, جس کا خواب ہم نے دیکھا, وہ ضرور پورا ہوگا.